ہر آنے والا دن ہمارا، ہر آنے والی گھڑی ہمیں موت سے قریب کر رہی ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو خریدا جا سکتا ہے پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے، مگر گزرا ہوا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ کے پاس وقت کم ہو اور مقابلہ سخت ہو تو فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ہوتی ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، یقینی ہے، اس پر کافی میرے بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ قرآن نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، عیش و عشرت کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بھیجا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور اگر آپ تقوی والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ موسیقی کیوں ناجائز ہے، گانے بجانے کیوں ناجائز ہیں۔ ہم منع کرتے ہیں کہ سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ مت دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے، گیند بلے سے کوئی کھیل رہا ہے تو کیا ہو گیا، ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا۔ تاش کھیلنا کیوں حرام ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی تاش میں اگر ہم جوا نہیں لگا رہے تو کیوں ناجائز کہتے ہیں علماء تاش کھیلنے کو؟ بھئی ہم تو جوا بھی نہیں کھیل رہے اس میں۔ بات یہ ہے کہ جب زندگی کا کوئی ہدف سامنے ہوتا ہے تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنے گی اس کا ناجائز ہونا آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائے گا۔ جب کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے تو بھائی پھر تاش کھیلو، کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے اچیو کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی ہدف ہی نہیں ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو بھائی، تاش بھی کھیلو، سارا دن بیٹھ کے ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ بھی دیکھو، پھر جتنی دیر میچ کھیلنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ، میچ دیکھنے میں لگائی ہے اس سے زیادہ دیر میچ کے بارے میں تبصروں میں لگاؤ۔ پھر پاکستان کیوں ہارا، کیوں جیتا، کس کی پرفارمنس اچھی تھی، کس کی آج کس نے دھوکہ دیا، کون بک گیا، فضول تبصرے، بیٹھ کے وقت ضائع کرو، ویڈیو گیم کھیلو۔ ہم جب ٹوٹے پھوٹے دین پر آئے تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پورے دین پہ آ جائیں، لیکن کچھ جب لائف اسٹائل ہمارا ذرا چینج ہوا، ہم بھی اپنے زمانے کے بڑے کھلاڑی تھے، ایسے فارغ نہیں تھے ہم بھی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہماری بھی ایک ٹیم تھی، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب، بہت بڑی پھینکو ٹیم تھی وہ، لیکن بہرحال ٹیم تھی، تو ہم بھی جایا کرتے تھے اس میں، اوپنر کبھی چلے جاتے تھے، کبھی چھکے چوکے لگا دیا کرتے تھے، بولنگ بھی کرایا کرتے تھے ہم۔ نائٹ میچز ہوتے تھے ہمارے، جس میں پھر وہ پوری رمضان کی راتیں کالی ہو جاتی تھیں، بیکار ہو جاتی تھیں۔ اس میں لڑکے وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے، پاؤں کر رہے ہوتے تھے جب کوئی چھکا چوکا لگتا تھا۔ یہ سارے مزے ہم نے بھی میٹرک تک اڑائے ہیں، یہ سب مزے۔ اس کے بعد جب ہماری لائن چینج ہوئی تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ یہ غلط ہے، خود بخود ہمیں غلط لگنے لگا، بتایا نہیں کسی نے، کسی مفتی سے ہم نے فتویٰ نہیں لیا تھا کہ میچ میں اتنی دلچسپی لینا جائز ہے یا نہیں، کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لیا ہم نے۔ کرکٹ کھیل